ویڈیو میں عدت کے حوالے سے میں 3 باتیں بیان کروں گا۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ عدت کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ جو طلاق والی عورت ہے اس کی عدت کتنی بنتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ دوبارہ نکاح کرنے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں علماء، مفتیان کرام، مفتی طارق مسعود وغیرہ کیا کہتے ہیں۔ مختصر وقت میں یہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدت کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے۔ عدت کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے جب مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، شوہر عورت کو طلاق دیتا ہے، اسی وقت سے عدت کا ٹائم کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ شوہر نے عورت کو بتایا ہے، نہیں بتایا، لوگوں کے سامنے دی ہے یا سامنے نہیں دی، اکیلے میں دی ہے، بول کے کہا ہے یا لکھ کے کہا ہے یا کسی کو بتایا ہے، جب بھی اس نے طلاق دے دی تو اس وقت سے عورت کی عدت کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی عدت گنی جائے گی تو اس وقت سے گنی جائے گی جب شوہر نے پہلی مرتبہ اسے طلاق دی ہے۔ آؤ دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو عدت ہے وہ تو 3 قسم کی ہے۔ ایک وہ عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ دوسری وہ عدت ہے جو طلاق دی اور وہ حاملہ ہے، عورت امید سے ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی عدت ہے۔ اس میں 10 دن لگ جائیں، اس میں 2 مہینے لگ جائیں، اس میں 3 مہینے لگ جائیں، اس میں 5 مہینے لگ جائیں یا اس میں 9 مہینے لگ جائیں، تو جب تک حمل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی عدت ہے۔ رہی تیسری بات کہ اگر طلاق والی عورت ہے تو پھر کیا حکم ہے۔ طلاق والی عورت ہے تو اس کی عدت کتنی ہے۔ اگر تو طلاق والی عورت بوڑھی ہے اتنی کہ اسے حیض نہیں آتا، یا ایسی بچی ہے کہ اس سے کسی نے نکاح کیا تھا، چلو اس کو رہنے دیتے ہیں، تو ان کی جو عدت ہے وہ مہینوں کے اعتبار سے ہے 3 مہینے۔ اور باقی وہ عورت جس کو حیض آتا ہے اور اس کو طلاق دی گئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی جو عدت ہے وہ 3 قروء ہے، 3 حیض اس کی عدت ہے، 3 حیض۔ تو وہ جب 3 حیض مکمل ہوں گے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب وہ 3 حیض کتنے بنتے ہیں؟ حیض کی کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اس میں بعض عورتیں جو ہیں ان کی عادت ہوتی ہے، ان کو 3 دن حیض آتا ہے، بعض کو 5 دن آتا ہے، بعض کو 7 دن آتا ہے، اور بعض کو پورے 10 دن ہی حیض آتا ہے۔ تو اس حساب سے ان کے جو دن ہیں عدت کے وہ کم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو حیض 3 حیض جو ہے وہ عدت ہے، جب بھی اس کے 3 حیض مکمل ہو جائیں گے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس کو یہ لازمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا فلاں دن طلاق ہوئی تھی، تمہارا نکاح فلاں دن بنتا ہے، نہیں، اگر وہ کم از کم جو دن ہے چاہے وہ 3 دن ہر مہینے کے بھی گن لیے جائیں تو عورت کی بات مانی جائے گی۔ فتاویٰ کے اندر موجود ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس حوالے سے عورت کی بات مانی جائے گی۔ بہار شریعت کے اندر، در مختار کے اندر، رد المختار کے اندر لکھا ہے کہ عورت کی جو بات ہے وہ مانی جائے گی، عورت کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی اگر اس میں عدت واقعہ ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اب جو آخری بات ہے جس کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ایک بندہ ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اور اس کے 1 مہینہ بعد، 2 مہینہ بعد، سال کے بعد وہ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، تو کیا پہلے والا نکاح ختم ہو جائے گا؟ کیا پہلے والی طلاق ہو جائے گی؟ یا پہلے والا نکاح جعلی ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی سے نکاح کر لیا اور آپ کی طلاق بے شک واقع نہیں ہوئی، لیکن آپ نکاح جدید کرتے رہیں، نکاح کی تجدید کرتے رہیں، گواہ بٹھا لیں اور آپس میں قبولیت کر لیں، ایجاب و قبول کر لیں، اس لیے کہ بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی لفظ ایسا بول دیا جاتا ہے جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے یا ایمان میں کمی کر دیتا ہے، تو علماء یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ آپس میں جو نکاح ہے اس کی تجدید ہوتی رہے۔ دوسری بار نکاح ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، 4 بار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسی عورت سے 10 بار نکاح کر لیا کوئی مسئلہ نہیں،
تو اس حوالے سے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی موقف عدت کے حوالے سے مفتی طارق مسعود، مفتی منیب الرحمان اور بڑے بڑے دیگر مفتیان کرام جو اہل فتویٰ ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام